السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین مشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم سبق نمبر 17 میں کیا پڑھیں گے۔ تو ہم الحمدللہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، تو یہ سلائیڈ جو کہ روزانہ ہی ہم اپنے سبق میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہماری کلاس کا مقصد کیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکام نازل فرمائے ہیں، تاکہ ہم ان کو سمجھ کر پھر اپنی عملی زندگی اس کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں، آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ تو عربی میں ہے نا، ہم اجمی لوگ ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عربی کے معنی کیا ہیں ان الفاظ کے، تو انہی معانی کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کورس کو کریٹ کیا، آپ نے اس کلاس کو جوائن کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو الفاظ ہی الفاظ ہیں، یعنی کلمات ہیں۔ کلمات یہ جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے کلمہ، اور اس کا اردو معنی ہے لفظ، ٹھیک ہے۔ کلمہ کا اردو معنی ہے لفظ، یعنی قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ 3 طرح سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کلمہ اس میں سے اسم ہو سکتا ہے، کوئی فعل ہو سکتا ہے، کوئی حرف ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ایک چھوٹی سی پہچان تو ہو گئی ہے نا تینوں چیزوں کی، کہ کب کلمہ کون سا کلمہ حرف ہے، کون سا اسم اور کون سا فعل ہے۔ تو چونکہ فی الوقت ہم فعل پڑھ رہے ہیں، فعل میں ہم نے فعل ماضی مکمل کیا الحمدللہ، اب ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں، کیونکہ فعل کی 4 اقسام ہیں نا، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ تو ماضی ہم نے پڑھ لیا، اب ہم مضارع پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ کل کے سبق سے آپ کو فعل مضارع کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ فعل مضارع کون سا فعل ہوتا ہے۔ آج ہم پھر سے دہرا لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ مضارع، مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اردو میں زمانے 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انگلش میں بھی 3 ہیں، پریزنٹ، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ پھر جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو عربی میں ہمیں زیادہ اقسام مل جاتی ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں، لیکن یہ جو اردو اور انگلش کے 3 زمانے ہیں یہ ہماری عربی میں 2 زمانوں میں پورے ہو جاتے ہیں، ماضی اور مضارع میں۔ ماضی تو ہو گیا پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے، گزرا ہوا زمانہ۔ اب جو مضارع ہے اس میں ہمارا جو اردو میں حال اور مستقبل زمانہ ہے، اور انگلش میں پریزنٹ اور فیوچر۔ مضارع میں یہ دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ فعل حال کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس میں کوئی کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہو، اور فعل مستقبل ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کوئی کام آنے والے وقت میں ہونا ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم پریزنٹ کو دیکھیں تو بھی یہی ہے نا، پریزنٹ موجودہ وقت اور فیوچر مستقبل، ڈیفینیشن دونوں کی سیم ہوگی۔ تو مضارع اسی فعل کا نام ہے جس میں حال اور مستقبل یا پھر پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہم فعل مضارع کی ڈیفینیشن یہی کرتے ہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں، موجودہ جو اس وقت چل رہا ہے، اور آئندہ آنے والا جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ جیسے یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یفتح وہ کھولتا ہے،
یا پھر وہ کھولے گا. جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا نا، جب ہم پریزنٹ یا فعل حال کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں کے الفاظ آتے ہیں. اور اگر ہم فیوچر یا مستقبل کا ترجمہ لگائیں تو اس کے اردو فقرات کے آخر میں گا، گے، گی کے الفاظ آتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ فعل مستقبل ہے، فیوچر ہے. تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ، یہ ہمیں بتاتے ہیں یہ فعل حال ہے یعنی پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ینصرو دوسری مثال ہمارے پاس، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یعنی جب ہم فعل مضارع سیکھتے ہیں تو ہم فعل مضارع کا جب اردو ترجمہ لگاتے ہیں تو دونوں زبانوں میں لگاتے ہیں، حال اور مستقبل. لیکن ہم جب قرآن پاک دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ظاہر ہے کثرت سے فعل مضارع استعمال ہوا ہے، وہاں پر بھی کیا ہم یہ دونوں ہی معنی لگائیں گے؟ نہیں. وہاں ہم دیکھیں گے، وہاں پر ہمیں حال یا مستقبل میں سے جس معنی کی ضرورت ہوگی، وہاں جو معنی ہمیں چاہیے ہوگا ہم وہاں پر وہی لگائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہاں پر ہم مضارع پریزنٹ کا لگائیں یا مستقبل کا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں عبارت سے، مضمون سے سمجھ آ جاتی ہے اب یہاں پر بات موجودہ وقت کے مطابق ہو رہی ہے یا پھر آنے والے وقت کے مطابق ہو رہی ہے، تو پھر ہم اسی کے حساب سے معنی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سبق پڑھ کے اگر آپ لوگوں نے قرآن پاک کھولا ہوگا، قرآن پاک سے مشق کی ہوگی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات وہاں کلیئر ہوئی ہوگی. لیکن اگر ابھی آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسی پریکٹس نہیں کی، تو آپ آج یہ ضرور کیجئے. ٹھیک ہے. کل کے سبق کو بھی اور آج کے سبق کو بھی لے کر قرآن پاک کھول لیں، وہاں سے ایسی مثالیں تلاش کریں جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق دیکھیں کہاں پر ہمیں حال کا معنی چاہیے، کہاں پر ہمیں فیوچر کا معنی چاہیے. آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو کل میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ایسا کیا، آپ کو کیا سمجھ آیا اس میں. ٹھیک ہے. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ سلائیڈ بھی ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے صیغوں کی پہچان ہو جائے. اگر ہمیں صیغوں کی پہچان نہ ہو پائی نا، پھر تو ہم ترجمہ صحیح نہیں لگا پائیں گے. تو ظاہر ہے اگر ہم نے ترجمہ صحیح نہ لگایا پھر تو ہمارا جو یہ مقصد ہے قرآن کو سیکھنے کا، یہ تو فوت ہو جائے گا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم یہاں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا بھی ہے نا. اس لیے بیٹا پریکٹس بہت ضروری ہے. میں آپ سے اسی لیے کہتی ہوں قرآن پاک کی مثالیں لازماً شیئر کیا کریں، اسی بہانے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. آپ کم از کم ہوم ورک تو امانت داری سے کریں نا. ٹھیک ہے. جو آپ کو کام دیا جاتا ہے نا وہ ایک امانت ہے. امانت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز امانت ہی ہے نا جو کسی نے آپ کو اس طور دی ہے کہ اسے واپس لینی ہے. ہم آپ کو کام دیتے ہیں آپ سے لینے کے لیے، تو یہ بھی تو امانت ہے نا. تو اس کو پورا نہ کرنا خیانت ہے. خیانت کرنے والا کون ہے؟ خائن. تو خائن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ تعالیٰ تو خائن سے محبت ہی نہیں کرتا، اسے پسند ہی نہیں کرتا. تو پھر اللہ جسے پسند نہ کرتا ہو اسے وہ اپنا یہ بہترین کلام سکھا دے گا کیا؟ پھر نہیں سمجھ آئے گی نا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا. اس لیے آپ کام لازماً کریں، قرآن پاک لازماً کھولیں، مثالیں ضرور شیئر کریں، یہ آپ سب پہ فرض ہے. تو یہ سلائیڈ ہمیں صیغہ سمجھنا بتاتی ہے بیٹا، صیغہ سمجھنا جس سے ہمیں معنی لگانا آتا ہے. تو کتنی چیزیں ہمیں سیکھنی ہے صیغہ سمجھنے کے لیے؟ 3 چیزیں. کیا کیا ہیں؟ تعداد یعنی واحد، تثنیہ، جمع، جو آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ واحد تثنیہ جمع کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. پھر جنس، جینڈر یعنی مذکر ہے یا یہ مؤنث کا کلمہ ہے. پھر کلام کے اجزاء میں سے یہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن، یعنی غائب ہے، مخاطب یا متکلم ہے. ٹھیک ہے. اسی حساب سے معنی لگتا ہے نا. پھر اگر آپ یہ مثالوں سے دیکھیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. جی. تو آج کا سبق ہمارا کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ فعل مضارع.
تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ فعل مضارع کی 4 علامات ہوتی ہیں. کون کون سی؟ یا، تا، آ، نا. یہ آ نا کیوں؟ یہ جو ان پہ حرکات لگی ہوئی ہیں نا، اصل میں ساؤنڈ میں بولتی ہوں حرکات کا. زبر کا ساؤنڈ آ ہوتا ہے نا، آ. تو پھر جس حرف پر زبر آتی ہے اس حرف کے مطابق زبر کا ساؤنڈ ہو جاتا ہے. یا پر زبر ہے تو یا کہہ دیا، تا پر زبر ہے تو تا، حمزہ پر زبر ہے تو آ، نون پر زبر آ گئی تو نا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کو ایسے بول دیتے ہیں یا، تا، آ، نا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں نے ہر علامت کو 2 بار لکھا، ایک بار زبر کے ساتھ، ایک بار پیش کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کو معلوم رہے یہ جو علامات مضارع ہیں یا، تا، آ، نا، یہ کبھی زبر کے ساتھ آتی ہیں اور کبھی پیش کے ساتھ. یعنی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں علامات مضارع زبر کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں علامات مضارع پیش کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اگر کہیں پر علامات مضارع پر پیش دیکھ لیں تو ہم پریشان نہ ہوں کہ شاید یہ فعل مضارع نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو علامات مضارع سیکھتے ہیں ان کو اگر ہم مجموعی طور پر اکٹھا ہی کر لیں یعنی ان کو، تو یہ بن جاتا ہے اتین. یعنی ان 4 کلمات کا ہم نے مجموعہ بنا لیا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ علامات مضارع میں کون کون سی علامات ہیں. اتین، یہ جو اتین کے الفاظ ہیں نا، اتین کے جو حروف ہیں، یہی ہمارے پاس فعل مضارع کی علامات ہیں. کون کون سی ہیں؟ یا غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ تا مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح آ اور نا متکلم کی علامات ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے یہ کل بھی پڑھا تھا. تو کل ہم نے یا کا استعمال دیکھا تھا غائب کے لیے. کل کے سبق میں ہم نے مذکر غائب کے صیغے پڑھے تھے، ہے نا. آج ہم پڑھیں گے مؤنث غائب کے صیغے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مؤنث غائب کے صیغے پڑھتے ہیں تو مؤنث غائب کے 2 صیغوں کے شروع میں تا استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مؤنث غائب کے پہلے 2 صیغوں میں علامت مضارع تا استعمال ہوتی ہے. تو جب ہم قرآن پاک میں یا کسی بھی عربی عبارت میں کوئی ایسا کلمہ دیکھیں جس کے شروع میں تا ہے، پھر اس تا پر زبر ہے یا پیش ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا کلمہ جس کے شروع میں تا ہے اور آخر میں پیش آ گئی ہے، تو وہ ہمارے پاس صیغہ بن جائے گا واحد مؤنث غائب کا. ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کی کیا علامت ہے فعل مضارع میں؟ شروع میں تا، علامت مضارع میں سے تا آتی ہے اور آخر میں پیش. جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، تفعلو، شروع میں تا آ گئی اور آخر میں پیش ہے، تو یہ صیغہ کون سا ہوا؟ واحد مؤنث غائب. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ ایک عورت کرتی ہے یا وہ ایک عورت کرے گی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تثنیہ مؤنث غائب کی کیا علامت ہے. ایسا کلمہ جس کے شروع میں تا ہو اور آخر میں الف نون مکسور آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، شروع میں تا اور آخر میں الف نون مکسور اور ساؤنڈ بنتا ہو آنی. جیسے مثال آپ کے سامنے ہے تفعلانی. اب دیکھیں شروع میں تا آ رہی ہے اور آخر میں یہ الف نون ہے نا، الف نون مکسور. مکسور سے مراد نون کے نیچے جو زیر ہے نا، زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ، اور جس حرف پر زیر آتی ہے اسے کہتے ہیں مکسور. ٹھیک ہے، تو یوں یہ تفعلانی ہمارے پاس کون سا صیغہ ہوا؟ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع. معنی کیا ہوگا؟ وہ 2 عورتیں کرتی ہیں، یہ پریزنٹ ٹینس، وہ 2 عورتیں کریں گی فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فعل مضارع میں جب ہم جمع مؤنث غائب کا صیغہ بناتے ہیں وہاں پر پھر سے جمع مؤنث غائب کے لیے علامت مضارع یا استعمال ہوتی ہے. تو ایسا کلمہ جس کے شروع میں یا ہو اور آخر میں نون مفتوح ما قبل ساکن. نون مفتوح، مفتوح سے مراد نون پر ہے زبر، زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ، جس حرف پر فتحہ ہو اسے کہتے ہیں مفتوح.
تو نون پر زبر ہونے کی وجہ سے نون مفتوح. ٹھیک ہے، شروع میں یا ہو، آخر میں نون مفتوح ما قبل ساکن، یعنی نون مفتوح سے پہلا حرف ساکن ہو اور شروع میں یا ہو تو وہ صیغہ ہمارے پاس ہے جمع مؤنث غائب. مثال آپ کے سامنے ہے یفعلن، شروع میں یا، آخر میں نون مفتوح اور اس سے پہلے والا حرف ساکن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یفعلن معنی کیا ہے؟ وہ سب عورتیں کرتی ہیں. تی ہے نے بتایا کہ یہ فعل حال ہے. پھر دوسرا معنی اس کا ہم لگاتے ہیں وہ سب عورتیں کریں گی. اب یہاں گی نے بتایا کہ یہ فعل مستقبل ہے. یوں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہی پائے جاتے ہیں. ٹھیک، باقی یہ آپ کے سامنے کچھ افعال ہیں. آج میں نے کچھ نئے افعال لگائے ہیں یہاں پر تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ افعال کے میننگز یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سامنے ہے یقول. اس کی ہم نے ماضی میں پڑھا تھا نا قال، آج ہم اسی کا مضارع پڑھیں گے یقول. جی، تو آپ میں سے یقولو سے کون باقی کے الفاظ بنائے گا؟ جی سمیرا. جی یقولو جو ہے فعل مضارع ہے، اس طرح پتہ چلا یا پہ زبر ہے اور لام پہ پیش ہے. اس کیسے کا پتا چلا؟ واحد یا پر زبر ہے. یقولو ہے نا، ہاں، یہ نہیں کہیں گے یا پر زبر ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے یا یہ، ہے. ہاں اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے یا اور آخر پر پیش جی ہے. تو یہ کون سا پیش ہے، صیغہ ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. صحیح. نہیں نہیں، صیغہ یہ تو فعل مضارع ہے نا. فعل مضارع کا صیغہ کون سا ہے یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب. صحیح، ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. گڈ، زبردست، ماشاء اللہ. صحیح. تو اس کا واحد مؤنث غائب بناؤں. ہاں بالکل. میں جی نے جی. تھوڑی لیٹ جوائن کی تھی کلاس، تو ہوں واحد مؤنث غائب کا تھوڑا سا نکل گیا. اچھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات اس نہیں. کے ہاں کیا کیا ہے اس کی نشانی؟ ہاں ذرا بالکل بتانا. سمپل، اتنا آسان. جب ہم واحد مونس غائب بناتے ہیں نا تو یا کی جگہ تا آ جاتی ہے، باقی ویسے ہی رہتا اچھا ٹھیک ہے، ہے. صحیح صحیح. ہاں. اچھا تقول ہوں واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے. اور صحیح تثنیہ مؤنث غائب میں تقولانی، صحیح. اور جمع مؤنث غائب میں تقلنا. ہاں، جمع مونس غائب کا جو صیغہ ہے نا وہ یا سے ہی شروع ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یقلنا. ہاں، یقلنا. یقلنا کا معنی کیا ہوگا؟ وہ سب عورتیں کہتی ہیں یا کہیں گی. زبردست. اچھا، اگر اچھا، اور آپ کے پاس تثنیہ میں تا سے اسٹارٹ ہاں ہوگا ہاں اور جی جمع جی. میں یا سے اسٹارٹ ہوگا. ہاں، کوئی بھی فعل ہو، ٹھیک ہے، اس میں مضارع میں واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، یہ دونوں صیغے تا سے ہی شروع ہوں گے، لیکن جمع مؤنث غائب یا سے. ٹھیک ہے. صحیح. اب آپ نے بتایا، اس کا معنی بھی مجھے بتا دیا، بالکل ٹھیک، الحمدللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس ایک جملہ ہے، اردو میں جملہ ہے آپ کے پاس، وہ سب عورتیں کہیں گی، پھر آپ اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ یقلنا. یقلنا. صحیح، ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا کلمہ ہے یہ شروع. ٹھیک ہے، یہ شروع یہ نیا لفظ تھا، اس لیے میں نے اس کا مصدری معنی لکھ دیا آپ کو، اکٹھا کرنا. یا شروع. ٹھیک ہے. اب ہم نے ایک ٹھیک ہے. ہمارے پاس جملہ ہے، وہ دو مرد اکٹھا کرتے ہیں، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ یا شورانی. یہ شرانی. زبردست، ماشاء اللہ. اور اگر کہنا ہو وہ دو عورتیں جمع کریں گی، پھر کیا ہوگا؟ یا شورنا. دو عورتیں. اچھا سوری، یہ جمع ہے دو عورتیں، تو وہ بھی یا شورانی. ہاں وہ بھی عاشورانی. پھر فرق کیا رہے گا مذکر اور مؤنث کا؟ نہیں، تاشورانی، سوری، تاشورانی. عاشورانی. صحیح.
कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नया सबक है ना, तो फिर भी आप लोग माशाल्लाह से बहुत जल्दी कवर करते हैं माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। अब आप ये बताइए, इसका जमा मुअन्नस गायब क्या होगा? ये यहशुरना। यहशुरना। ठीक है सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह मजीद फजील। जी मुंतहा, जी बेटा आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, ये आपके पास फेल है यजमाउ, ठीक है। यजमाउ का क्या माना लिखा मैंने? जमा करना। अब यजमाउ बताइए, कौन सा फेल है? यजमा कौन सा फेल है? ये फेल मुजारे है। कैसे? मुंतहा और बच्चे, कैसे पता चला आपको कि ये फेल मुजारे हैं? शुरू में या आ रही है और आखिरी ठीक है हर्फ पे पेश है। बेटा, आखिर की अलामात सीगे को जाहिर करेंगी, ठीक है। शुरू की ठीक है ठीक अलामत है फेल को। फेल का बताना ठीक तो है। सिर्फ आप यही बताएंगे, इसके शुरू में अलामत मुजारे में से या आ रही है, ठीक। फिर आप ये बताएं कि ये सीगा कौन सा है? यजमाऊ। हम्म। यजमाऊ ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। हाँ, अब बताइए, अब आपको ये कैसे पता चला कि ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है? शुरू में या आ रही है और आखिरी हर्फ पे पेश आ रही है। शाबाश। अब इसका माना क्या होगा फेल मुजारे के हिसाब से? यजमाऊ वो एक मर्द जमा करता है या करेगा। वेरी गुड, शाबाश। अब आप ये बताइए, वो सब मर्द जमा करेंगे, इसकी अरबी क्या होगी? यजमाऊना। यजमाऊना, सही। यजमाऊना कैसे बना? या लग गया आखिर में और वाव और नून आ गया। नून जबर आ गया। या आखिर में लगा? नहीं नहीं, शुरू में लगा। हाँ, ठीक है। अब आप ये बताइए, यजमाना, इसका क्या माना होगा? यजमाना। यजमाना। यजमाना का माना होगा वो सब मर्द जमा करते हैं या करेंगे। तो फिर यजमाऊना का क्या माना है? अच्छा यजमाना। माना। एक सेकेंड। हम्म। यजमाना। अच्छा ये जमा मुन्नस गायब है ना, तो वो सब शाबाश, औरतें जमा करती हैं या करेंगी। वेरी गुड। अब आप ये बताइए, वो एक औरत जमा करती है, इसकी अरबी क्या होगी? अ, तजमाऊ। गुड, तजमाओ, ठीक है। अब आप ऐसा करें, ये है यालमू, ठीक है, यालमू। आप पहले ये बताएं कि हमने आज के सबक तक फेल मुजारे के कितने सीगे सीख लिए? 6 सीखे सीख लिए। 6 सीगे। वो 6 सीगे कौन से थे? गायब के, मुखातब या मुतकल्लिम? गायब के से। गायब पे। अब आप यालमू से 6 सीगे पूरे कीजिए बेटा। या लमू के 6 सीखे। ठीक है। या वाहिद अच्छा या लमू वाहिद मुजक्कर गायब होगा। वो एक मर्द जानता है या जानेगा। शाबाश। या लुमानी वो देखिए, दो मर्द। आपने सारी हरकत को सही से पढ़ना, ठीक है। या लमू के लाम पर जबर है, तो 6 के 6 सीगों में जबर ही रहनी चाहिए। या लमानी तस्निया मुजक्कर गायब है। वो दो मर्द जानते हैं या जानेंगे। अ, या लमूना वो जमा मुजक्कर गायब है। वो सब मर्द जानते हैं या जानेंगे। और शाबाश। तालमू वाहिद मुन्नस गायब है। वो एक औरत जानती है या जानेगी। तालम तालमानी अ, तस्निया मुन्नस गायब है। वो दो औरतें जानती हैं या जानेंगी। और या 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 लमना हम्म। जमा मुन्नस गायब है। वो सब औरतें जानती हैं या जानेंगी। माशा अल्लाह, तबारकल्लाहु फीक। अल्लाह मजीद फजीद, बारकल्लाहु फी इल्मिक। आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, जज़ाकल्लाह। जी इकरा बेटे, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी, आप बताइए, यकदिबु, ठीक है। यकदिबु, इसका माना क्या लिखा मैंने? झूठ बोलना।
झूठ बोलना। अब आप ये बताइए कि यकदिबु कौन सा कलिमा है? ये वो है फेले माजी वाहिद, सॉरी फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। दोबारा से बताइए। फेल फेले माजी वाहिद मुजक्कर माजी, गायब। फेल माजी पढ़ रहे हैं हम। सॉरी मैम, फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा कि ये कौन सा कलिमा है, तो आपके ज़हन में क्या बात आई? आप क्या समझ आया कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ? कलमा कौन है? हाँ। इससे मैं हम्म, सही। ये इसम है, फेल है या हर्फ है? ठीक है, आपको सही समझ आ गई। आपकी ना वॉइस सही नहीं आ रही, टूट रही है दरमियान दरमियान में ना। अच्छा मैम, अब सही है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि कलीमा ये फेल है। फेल में से कौन सा फेल है? ये फेल मुजारे। फेल मुजारे का सीगा कौन सा है ये? वाहिद मुजक्कर गायब। उसकी अलामत क्या है वाहिद मुजक्कर गायब की? या आखिर में पेश। ठीक हो गया। अब इसका माना बताइए। वो झूठ बोलता है या बोलेगा? सही। अब आप बताइए, वो सब औरतें झूठ बोलती हैं या बोलेंगी, क्या अरबी होगी? अ, हम्म। यकज़िब अ, यकज़िबना। हाँ, यकदिब। यकज़िबना। सही। अब बताइए, वो दो मर्द झूठ बोलेंगे। यकज़िबानी। यकजिबानी, ठीक है। वो एक औरत झूठ बोलती है। तकज़िबना। तकज़िबु। तकरीब। अच्छा, ये बताएं कि फेल मुजारे में जब हम फेल हाल का तर्जमा लगाते हैं तो उर्दू फिकरात के आखिर की कौन सी अलामत होती है? हाल में होगा हम्म। आप, आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही। मैम ये होगा ता है, ती है, हाँ, ता हूँ। ठीक। और अगर फेल मुजारे में हमने सिर्फ मुस्तकबल का माना लगाना है तो उर्दू में क्या पहचान होती है? गा गी गे। गुड। ठीक है। अब आप ऐसा करें कि यक दिबू से जल्दी से 6 सीगे बना दीजिए। मैम मैंने कल की क्लास ली नहीं थी और मैंने लेक्चर भी ना सिर्फ आधा ही सुना था। पहले मतलब तस्निया तक सुन पाई थी, मुजक्कर का ना टाइम नहीं मिला था मैम मुझे कल। तो मैं जितना मुझे आता है मैं उतना सुना देती हूँ। मुझे ना ठीक सिर्फ है। जमा समझ में नहीं आई थी मुजक्कर की। से आज आ पहले तक का जाएगी तो लेक्चर इंशाल्लाह। आप सुन लिया था पढ़ेंगे तो फिर। अभी आ जाएगी समझ इंशाल्लाह। ठीक है, पढ़ें, शाबाश। अ, किसका बोला आपने? यही यक दिबू ही, यक दिबू के ही 6 सीगे पूरे कर दें। सिर्फ सिर्फ सीगे पहले बता मुझे दें, ठीक है। यकजिबू, हम्म। यक्स यकबानी। और मैम मैंने जमा का मुझे नहीं पता हाँ, चला था। जैसे आज हमने पढ़ा ना। आज हम, अच्छा, जब हम इसके शुरू में इसका जब हमने जमा का बनाना है ना सीगा जमा मुजक्कर का, सिर्फ इसके आखिर में हमने वाऊ नून का इजाफा कर देना और कुछ भी नहीं करना इसको, ठीक है। अच्छा मैम, यकजिबूना। हम्म, सही। और फिर अभी तक वाहिद मोनस का जो है तकजिबू, हम्म, तकजिबानी और यकजिबना। गुड। माशा अल्लाह, बारक अल्लाह फीक, अल्लाह मजीद फजीद। माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह फीक। जी। जी सबा, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके सामने कलिमा है युकज़िबु, ठीक है। एक लफ्ज है यकज़िबु, एक है युकज़िबु। कुरान पाक में आपको ये दोनों ही अल्फाज मिलते हैं, तो दोनों के मुख्तलिफ मानी है। यकज़िबु झूठ बोलना, यानी खुद किसी का झूठ बोलना। युकज़िबु झुटलाना, दूसरे को झूठा बताना, दूसरे को झुटलाना, दूसरे का इनकार करना, ठीक है। जैसे
कुफ्फार ने अंबिया का इनकार किया। ठीक, जी। सही। अब आप बताइए युकद्दिबु का क्या माना होगा? युकज़्ज़िबु, एक मिनट मैम। वो एक मर्द झुटलाता है या झुटलाएगा। सही, ठीक है। अब आप ये बताइए कि वो सब औरतें झुटलाती हैं, इसकी अरबी क्या होगी? युकज़्ज़िबना। युकद्दिबना। और अगर हम इसको बनाना हो जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, फिर इसमें क्या तब्दीली होगी? जमा मुज़क्कर गायब। ओके, मैं बताती हूँ। युकज़्ज़िबूना। हाँ, लेकिन आपने मेरे सवाल के मुताबिक जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था इसमें तब्दीली क्या होगी, है ना? सॉरी, तब्दीली ये होनी थी कि हमने आखिर पे अ, ऊना ऐड कर देना था। ऊना कैसे बनेगा? ऊना मैम लिख के बताना है कि वो कैसे लिखा नहीं, जाएगा। नहीं, बस आप मुझे ऊना के हर्फ बता देना। ऊना के हर्फ में आई थिंक वाओ, अलिफ और नून। वाओ अलिफ नून, फिर ऊना कैसे बनेगा? आई थिंक। आपने तो कल क्लास ली थी ना? जी मैम, लेकिन वो मुझे हम्म, लग कोई हुआ बात है नहीं। एक्चुअली। असल में मैंने ये कहा था ना, वाओ नून आएगा तो फिर ऊना का साउंड बनेगा। वो ऊना कैसे बनेगा ये देखें। ये बा है ना, बा पर आ रही है पेश, इसके आखिर में हमने जी वाओ नून लगा दिया तो देखें क्या बनेगा, बून। युकर्री जी बूना। बूना के अंदर देखें जी ऊना का साउंड बनता है। जी, ऊना का बनेगा लेकिन युकज़्ज़िबूना। हाँ, ठीक है। इसका जवाब ये है, हम जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बनाते हुए वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में वाऊ नून मफ्तू बढ़ा देते हैं। ठीक, जी युकद्दिबूना। ठीक है, अब आप ऐसा जी। करें, युकद्दिबू से 6 सीगे पूरे कीजिए। उनको एक्सप्लेन भी करना है। नहीं, बस ऐसे ही सीगे बताइए। युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबानी, युकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबु, इसके बाद तुकज़्ज़िबानी और युकज़्ज़िबना। सही। तुकद्दिबानी ये कौन सा सीगा है? ये तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मोनस गायब। सही, क्या माना है इसका? वो दो औरतें झुटलाती हैं या झुटलाएंगी। ठीक है, माशा अल्लाह, जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मज़िद फज़िद। ठीक है, इसका मतलब है आपको आज का सबक समझ में आ गया। बाकी के ये जो मैंने छोड़े हैं ना कलिमात, ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है? अब आपने, जैसे कल हमने 3 सीगे बनाए थे ना, इसी तरह आज आपने इन 4 कलिमात से 6 सीगे बनाने हैं। ये यहाँ पर जैसे मीनिंग मैंने यहाँ बनाए हैं ना, इस तरह से, ठीक है? मीनिंग्स आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जरूर लिखें मीनिंग्स, ठीक है? तो आपने इस तरह ठीक से है मैम। टेबल बना लेना है उन चारों अफ़ाल का, और इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है? ये अब आज जी मैम। 3 सीगे मुज़क्कर गायब के हैं और 3 सीगे मुअन्नस गायब के हैं। यूं गायब के ये 6 सीगे हैं, जैसे वाहिद मुज़क्कर गायब यज़रिबु, तस्निया मुज़क्कर गायब यज़रिबानी, जमा मुज़क्कर गायब यज़रिबूना, फिर वाहिद मुअन्नस गायब तज़रिबु, तस्निया मुअन्नस गायब तज़रिबानी, जमा मुअन्नस गायब यज़रिबना। यानी कि जो मुज़क्कर गायब के तीनों सीगे हैं उन तीनों में या आती है शुरू में, ठीक है? मोनस गायब के शुरू के 2 सीगों में ता आती है, और जमा मोनस गायब के सीगे में या आती है, अलामत मुसारे। ठीक हो गया? जब भी आपसे फेल मुजारे के हवाले से ये पूछा जाए ना, ये कौन सा फेल है, आप ये बताएंगे कि यहाँ पर ये फेल मुजारे है क्योंकि इसके शुरू में अलामत मुजारे में से फला फला अलामत है। ठीक, फिर जब सीगे की वजाहत होती है फिर हम आखिर से एराब बताने होते हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, एक तो आपने जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा, उन 4 अफ़आल से आपने इस तरह से टेबल बनाना है। दूसरा, कम अज कम आप
دو آیات لازمی ایسی ڈھونڈیں جس میں ہمارے آج کے سبق کے مطابق مثالیں موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کو مینشن کر کے گروپ میں لازمی شیئر کریں، مجھے آپ کے کام کا انتظار رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ باقی سبق سے متعلق مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجئے۔ ٹھیک ہے پھر اگر میم جی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ میں آپ سے کل کروں گی کیونکہ وہ میں کور کر رہی ہوں ابھی پچھلے لیکچرز، تو ان میں کچھ کوشچنس ہیں۔ ہاں ضرور پوچھیے گا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی مجھ سے سوال بھی پوچھے تو، ورنہ ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں، اس طرح سے پھر نہیں اگر سوال ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ باقی اگر آپ کو واقعی سمجھ آ جاتا ہے تو پھر الحمدللہ، اس سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فضل ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہی علم، عمل، وقت میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے آپ کو شرح صدر عطا فرمائے قرآن فہمی کے لیے، ہر چیز کے لیے ہی، آمین۔ ٹھیک ہے پھر اجازت دیجیے، دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔